خدمت کے لیے جو طباعت کے لیے کیا گیا ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو کام کرنے والی تحفیظ القرآن کی جمعیتیں ہیں، تحفیظ القرآن کی جمعیتیں 101 کے قریب، مرکز دعوت و ارشاد کل 150 کے قریب، مرکز دعوت و ارشاد توعیت الجالیات اسلامک سینٹرز کوئی 150 کے قریب یہاں ہیں، کچھ کہیں باہر بھی ہیں۔ جمعیت تحفیظ القرآن 100-150، آپ اندازہ کریں وہاں کتنی 14 لاکھ اور کتنے 14 لاکھ انجمنیں صرف امریکہ میں، اور ہماری 150 بن رہی ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان کام نہیں کر رہے، مسلمان کام کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مزید توفیق عطا فرمائے۔ ان کی 14 لاکھ ہیں، کم از کم 14,000 تو بنائیے۔ اور اسلام آپ دیکھیں کہ مسلمان کتنا کم خرچ کر رہے ہیں، کتنا تھوڑا خرچ کر رہے ہیں ان کے مقابلہ میں، لیکن اس بہت تھوڑے سے خرچ کے باوجود کافروں کی نیند اچاٹ ہو چکی ہے۔ کافر مسلمانوں سے ڈر رہا ہے، کافر اسلام سے گھبرایا ہوا ہے۔ امریکہ پریشان، برطانیہ پریشان، فرانس پریشان، فلاں پریشان، فلاں پریشان۔ سب کو رات کو سوتے وقت جو خواب آتا ہے ایک ہی آتا ہے، مسلمان بڑھ رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، قرآن کی تعلیم عام ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے صرف ان تھوڑے پیسوں کی برکت سے ہو رہا ہے۔ یہ تھوڑی سی جمعیتیں، یہ قرآن کریم کے تھوڑے سے نسخے، ان کی برکت سے کافروں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ بھائی تھوڑا سا اور ہمت کیجئے۔ قرآن کریم کے حلقے سعودی عرب میں جہاں آپ رہتے ہیں، یہاں حلقے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے ملکوں میں جمعیتیں، مدارس اور حلقے کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا یہاں دینے کو جی نہیں چاہتا تو اپنے ملکوں میں بھیج دیں۔ اول تو یہاں آپ کی اس مسجد میں، فلاں مسجد میں تحفیظ القرآن، آپ پیسہ خرچ کریں گے وہ قرآن کریم کی خدمت میں صرف ہوگا۔ 1 10 700 واللہ یضاعف لمن یشاء، 101 10 700 گنا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جتنی نیت صاف ہوگی، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنا وقت ضرورت زیادہ اہم ہوگا، زمان و مکان کے بدلنے سے ثواب بھی بڑھتا رہتا ہے۔ 1 ریال کے 700 سے لے کر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھا کے دیتا ہے، اور پتہ نہیں وہ کتنا بڑھا دیتا ہے، کتنا بڑھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں رکھیں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ بندہ 1 ریال خرچ کرتا ہے، 1 درہم خرچ کرتا ہے، تھوڑا سا پیسہ ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے دستے مبارک میں لے کر، اپنے ہاتھ میں لے کر اس مسلمان کے صدقے کو بڑھاتا ہے، اس کو بڑھائے چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح تم اپنا بچڑا، گائے کا بچہ، اونٹ کا بچہ، بھیڑ کا بچہ، اس کی خدمت کرتے ہو، اس کو بڑھاتے ہو، پالتے ہو، وہ موٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پیدائش کے وقت گائے کا بچہ یا اونٹ کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ چند کلو، بڑھتے بڑھتے وہ ٹن تک جا نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے 1 ریال کو دستے مبارک میں برکت دیتا چلا جاتا ہے۔ 1 ریال کبھی کبھی احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اس قرآن کریم کی خدمت کی نیت سے خرچ کیجئے، اور اپنے دین اسلام کی نشر و اشاعت کی نیت سے، اور اسلام کے تحفظ کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت کے تحفظ کے لیے، آپ کی شان اور عظمت کے تحفظ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اسلام کا بول بالا کرے، اللہ رب العزت مسلمانوں کو سرفراز کرے، اور اس مسلمان کی عظمت رفتہ کو اللہ رب العزت واپس لائے۔ اور چند ایک سوالات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ کا پیسہ یا اس کا کچھ حصہ غریب رشتہ داروں اور غیر مسلمانوں کی مستقبل میں ہونے والی شادیوں کے لیے جمع رکھ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور اس کو جمع کر لیا کہ ہمارے کچھ رشتہ داروں کی آئندہ
1 سال 2 سال 4 سال کے بعد شادیاں ہونے والی ہیں اور اس پیسے کو جمع کر کے رکھ لیا جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ جب فرض ہو جائے تو اس کا ادا کر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ آج جن کی شادیوں میں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لفظ شادی بڑا عام ہے، شادی میں عموماً بڑے سارے ناجائز اخراجات ہوتے ہیں، بیٹی کو جہیز دے رہے ہیں، بیٹی کے لیے فلاں لا رہے ہیں، فلاں لا رہے ہیں۔ اگر اس قسم کی شادی ہے اس میں زکوٰۃ کا 1 پیسہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر شادی خالص کتاب و سنت کی روشنی میں کی جا رہی ہے، کوئی حرام اور ناجائز خرچہ نہیں، لیکن جائز خالص جائز اخراجات کے لیے بھی گھر والوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ میں سے کچھ پیسہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کریں اور اسے اس کے سسرال میں بھیجیں، تو یہ انشاءاللہ جائز ہوگا۔ لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، شادیوں میں ناجائز خرچے بہت ہوتے ہیں، لہٰذا زکوٰۃ اور شادی ان دونوں کو ذرا الگ الگ رکھا جائے۔ باقی بہت سارے مصارف ہیں اور باقی بہت سارا پیسہ ہے شادیاں کروانے کے لیے، ہماری جیب میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو پیسہ ہے نا۔ صرف زکوٰۃ کو ہی سال کے بعد خرچ کرنا ضروری نہ سمجھیں۔ آپ دیکھیں عیسائی کیا کر رہے ہیں، کافر کیا کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ جو بھوکا مر رہا ہے، کپڑا نہیں، کھانا نہیں، اس کو زکوٰۃ دیجئے۔ شادی کرنے کے لیے جیسا میں نے مختصر اشارہ کیا، ایسی ضرورت ہے دیجئے، لیکن شادیوں میں عموماً اخراجات ناجائز ہوتے ہیں، لہذا ان سے بچ کر رہیے۔ کسی نے لکھا ہے کہ عربی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے جمعے کا خطبہ جو ہے اس کا اردو خلاصہ لوگوں کے فائدہ کے لیے دے دیں۔ شاید یہ پہلی مرتبہ آئے ہیں، یہ جمعے کا خلاصہ ہی تھا، سارا خلاصہ تھا، کچھ چیزیں اضافی بھی ساتھ آ گئیں، کچھ کم ہو گئیں، ظاہر ہے کہ پورا دیکھ کر تو میں پڑھتا نہیں ہوں، تو انشاءاللہ یہ آپ کا جو سوال ہے وہ پورا ہو گیا ہے باذن اللہ تعالی۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں اسلام میں 6 کلمات کی کیا حیثیت ہے؟ 6 کلمے جو پڑھائے جاتے ہیں نا ہمارے یہاں، نکاح کرنا ہے، نوجوان پریشان پھر رہا ہے کہ بھائی مجھے تو 6 کلمے نہیں آتے، کیا بنے گا؟ مولوی صاحب اپنی جگہ تیاری کر رہے ہیں کہ میں نے دلہا میاں کو 6 کلمے پڑھانے ہیں، تو مولوی صاحب نے تو پکائے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں تو مہینہ میں 15 دن میں ضرورت پڑتی ہے نکاح پڑھانے کی۔ آج نکاح پڑھایا، 15 دن کے بعد اور نکاح آ گیا، ان کے تو رٹے رٹائے چل رہے ہیں۔ اب دلہا تو زندگی میں ایک شادی کرتا ہے، کبھی کسی نے دوسری یا تیسری کر لی، اسے تو ساری زندگی میں کل 1-2 کسی کو موقع ملتا ہے، اکثر کو ایک ہی ملتا ہے۔ اب پہلے یہ تھا کہ دولہا پریشان پھرا کرتا تھا کہ یار مجھے کلمے یاد کرنے ہیں، نکاح آنے والا ہے، مولوی صاحب کلمہ سنیں گے۔ اب وہ پریشانی دور ہو گئی، اب وہ پریشانی دور ہو گئی، کیونکہ اب قرآن بھی پڑھا پڑھایا مل جاتا ہے آپ کو۔ خان صاحب باہر نکل گئے ہیں شاید۔ ایک مرتبہ بتایا کہ کسی فوتگی میں شامل تھے، مرنے والے کے پسماندگان میں سے کسی نے کہا کہ جو فوت ہو گئے ہیں مرحوم کے لیے قرآن خوانی کے لیے قرآن چاہیے، تو ساتھی سے کسی نے کہا کتنے قرآن چاہیے، کتنے قرآن چاہیے؟ ریڈی میڈ قرآن پڑے ہوئے ان کے پاس موجود ہیں، وہ کہیں گے اتنے قرآن چاہیے، قرآن اٹھا کے دے دیں گے، اور اس کے مقابلہ میں عوض میں پیسہ چاہیے۔ آپ کو اپنے مرحوم کے لیے 10 قرآن چاہیے، 10 قرآن مل جائیں گے، مولوی صاحب کے پاس ریڈی موجود۔ جس طرح وہ ریڈی موجود ہیں، اب مولوی صاحب کے پاس کلمے بھی پڑھے پڑھائے موجود ہیں۔ جیسے ہی مجلس بیٹھتی ہے، مولوی کو دلہا کا بھائی جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال لیتا ہے، مولوی سمجھ جاتا ہے جیب پہلے سے کچھ بھاری ہو گئی ہے۔ اب آگے آگے مولوی کلمہ پڑھ رہا ہے، پیچھے پیچھے دولہا۔ پہلے کہا کرتے تھے سناؤ کلمہ، پہلے دولہے سے کلمے سنے جاتے تھے، اب دولہے سے نہیں مولوی سے سنے جاتے ہیں۔ مولوی پڑھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میری جیب میں کچھ چلا گیا ہے، میں 6 کلمے۔ اسلام میں یہ 6 کلمے 6 کے نام سے پہلا، دوسرا، تیسرا اسلام میں یہ ہے ہی۔ یہ کلمات صحیح ہیں، یہ چیزیں صحیح ہیں، ان میں جو باتیں آئی ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، خلفائے راشدین نے بتایا ہو، صحابہ نے بتایا ہو، کسی نے بتایا ہو، قطعاً ثابت نہیں۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں اور ان کا استعمال بھی ہم صحیح جگہ کرتے ہیں۔
دولہے سے پیسہ نکالنا ہو تو وہ استعمال کر لیتے ہیں، ویسے اس کا کوئی استعمال کہیں نہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے ایجاد کردہ ہیں، کلمات صحیح ہیں، ان کی تقسیم ہماری ایجاد کردہ ہے، کسی کو پہلا کلمہ، کسی کو چھٹا کلمہ، کسی کو پانچواں۔ کیا ہر مسلمان کو یاد کرنا ضروری ہے، اولاد کو سکھلانا ضروری ہے؟ ابھی آپ کہیں گے کہ آج ہمارے لیے آسانی ہو گئی، یاد کریں، کلمات کو یاد کریں، 4-6 کر کے نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر۔ کلمات یاد کیجئے، کوئی حرج نہیں، یہ کلمہ بڑا ہی اہم ہے۔ 33 تسبیح کے بعد 100 اس کے ساتھ پورا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن نبی نے اس کو چوتھا کلمہ نہیں کہا، نبی نے چوتھا کلمہ نہیں کہا۔ بات ہے اصل میں آ کے یہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوم کلمہ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن اسلام قرار دیا، لیکن اسے دوم کلمہ نہیں کہا۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ طیب یا اول کلمہ نہیں کہا۔ کلمہ توحید ہے، وہ شہادتین ہے، وہ کلمہ توحید ہے، آگے والا تمجید ہے، آگے والا کیا ہے؟ 6 کو 6 کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، لہٰذا وہ شرعی حیثیت جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کلمات کو ذہن میں رکھنا، یاد کرنا، ان کی جو جگہ ہے وہ نکاح نہیں، اس کی جگہ اور ہے، تسبیح کا آخر ہے، کسی کا اسلام میں داخل ہونا ہے، کسی میں توحید کا اقرار کرنا ہے، ہم نے ان کو ساروں کو نکاح کے کھانے میں جوڑ دیا ہے۔ آخری سوال ہے، کہتے ہیں آج کل ایشیا میں لوگ ایک لعنت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ جب لعنت کہہ کے آپ نے فتویٰ اپنی طرف سے ڈال دیا ہے تو ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ سٹارٹ میں ہی اتنا زبردست فتویٰ ٹھونس دیا ہے کہ لوگ ایک لعنت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی اگر شریعت میں حکم پوچھنا ہو تو پہلے فتویٰ نہ دیا کریں برائے مہربانی، اپنا فتویٰ دے کر دوسرے کو پوچھ کر۔ پھر ایک بات ذہن میں رکھیں، جب مجھے کسی سے سوال پوچھنا ہے اور مجھے اپنے دل میں پتہ ہے کہ یہ تو بڑا گناہ، بڑا ناجائز، بڑا حرام، اور جب میں پوچھوں گا تو مولوی نے کہہ دیا نا کہ نہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کیسا مولوی ہوا؟ اب ظاہر ہے کہ اس کے دماغ میں چونکہ ایک چیز وہ بٹھائے ہوئے ہے، اس کو جمائے ہوئے ہے، وہ وہاں سے پھسلنے والی نہیں۔ مولوی پھسل کر کہیں جاتا ہے تو جاتا رہے، وہ بات نہیں پھسلے گی۔ اس طرح سوال پوچھنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اگر سوال کرنا ہے تو خالی ذہن ہو کر سوال کو سوال کی حیثیت سے کیجئے، اپنا فتویٰ دے کر سامنے والے سے سوال نہ پوچھئے۔ یہ جس کو آپ نے اتنا بڑا لعنت قرار دے دیا ہے، سعودی عرب کے دارالافتاء نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ کتنا بڑا آپ نے غلط لفظ بول دیا یہ کہہ کر۔ یہ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی، جس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، کہتے ہیں کہ جن شادی شدہ لوگوں کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا تو آج کل وہ انجیکشن کے ذریعے پریگننسی، ٹیسٹ ٹیوب بیبی وہی ہے نا کہ پریگننسی ڈائریکٹ بچہ دانی میں انجیکشن کے ذریعے شوہر کا نطفہ پہنچایا جائے، یا کسی ٹیوب میں پہلے اور اس کو کچھ پرورش دے کر، جیسا کہ وہ ساری ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ مختصر یہ کہ سعودی عرب کے دارالافتاء نے اس کو کہا گیا ہے طفل الانبوب، طفل الانبوب، انبوبہ یا انبوب کہتے ہیں پائپ کو، ٹیوب کو۔ ٹیوب میں یا لیبارٹری میں، اب کہہ لیں لیبارٹری میں سائنسدانوں نے تجربہ کر کے شوہر کا نطفہ ہو اور لیبارٹری پوری طرح پاک صاف مکمل ہر قسم کی آلائش سے محفوظ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں کسی کا نطفہ نکالا دوسرا ڈالا، یہ نہ ہو۔ میڈیکل والے جانتے ہیں کہ کس طرح پوری طرح ایک چیز